صبح بدا من طلعته والليل دجى من نہیں بجھتا. اب کی بار پورا زور لگا دیتا ہے، چراغ نہیں بجھتا. تو وہ بابا جی سے کہتا ہے بابا جی مجھے لگتا ہے تو نے اس چراغ پہ جادو کر رکھا ہے. بابا نے کہا پھر دوسرے چراغ کو بجھا دے. الغرض المختصر بجھاتا رہا، بار بار ہر چراغ کو پوری کوشش کرتا رہا، کوئی چراغ نہ بجھ سکا اس سے. اب بابا جی جلال میں آئے، کہنے لگے بیٹا تو سمجھتا ہے کہ شاید ان چراغوں میں دنیا کا تیل جل رہا ہے، تو سمجھتا ہے کہ ان چراغوں میں شاید دنیا کا تیل جل رہا ہے. اگر دنیا کا تیل جل رہا ہوتا تیری پہلی پھونک سے یہ چراغ بجھ جاتا، مگر ان چراغوں کے اندر دنیا کا تیل نہیں، عشق مصطفیٰ کا تیل جل رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. تو آج اسی نبی کا ہم نے ذکر خیر کرنا ہے. اللہ پاک نے اپنی پاک کلام میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. غیر مقلدین کا امام ابن تیمیہ اسی آیہ کریمہ کے تحت لکھتا ہے وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ بِمَنزِلَةِ الْعُلْيَا الَّذِي تُكَاثِرُهُ الْعُقُولُ وَالْأَلْسِنَةُ عَنْ مَعْرِفَتِهَا وَتَعْرِيفِهَا. وہ کہتا ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس قدر بلند مقام ہے کہ اگر کائنات کے سارے انسان اکٹھے ہو کے میرے آقا کے مقام کو بیان کرنا شروع کر دیں تو وہ کہتا ہے ان سب کی زبانیں ختم ہو سکتی ہیں، مصطفیٰ کا مقام کوئی نہیں بیان کر سکتا. اور وہ کہتا ہے کائنات کے بڑے بڑے فلاسفر، عقل والے سائنسدان اگر اکٹھے ہو کے مصطفیٰ کے مقام کو سمجھنا شروع کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے ان کے عقلیں تو ختم ہو سکتی ہیں، مصطفیٰ کے مقام کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. تیری ہیبت تھی کہ سبھی، تیرا آنا تھا کہ سبھی اصنام حرم ٹوٹ گئے، اور تیری ہیبت تھی کہ سبھی شاہدوروں کے دم ٹوٹ گئے، اور تیرے اوصاف کا ایک بات بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے. میرے آقا کا مقام حدیث قدسی ہے. اللہ پاک اپنے محبوب سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا لِأُعَرِّفَ مَقَامَكَ وَمَنزِلَكَ عِنْدِي وَلَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا. اے محبوب میں نے دنیا کو بنایا وَأَهْلَهَا اور دنیا والوں کو بنایا. مولا بنانے کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا لِأُعَرِّفَ مَقَامَكَ، تاکہ ان کو تیرا مقام دکھاؤں، ان کو تیری شان دکھاؤں. وَلَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا. محبوب اگر تجھے بھیجنا نہ ہوتا نہ دنیا پیدا کرتا نہ دنیا والوں کو پیدا کرتا. کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی بھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفل کن فقہ نہ ہوتی، جو وہ امام امم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتے، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا. اور علامہ اقبال نے کہا تھا ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساکت پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بد میں توحید میں دنیا بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو. تو یہ ساری کائنات مصطفیٰ کے مقام کو دکھانے کے لیے بنائی گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ زمانہ آدم کا ہے، نبوت آدم کی ہے، امت آدم کی ہے، مگر اس زمانے میں ذکر میرے آقا کا ہو رہا ہے. زمانہ نوح کا ہے، امت نوح کی ہے، نبوت نوح کی ہے، ذکر خیر میرے مصطفیٰ کا ہو رہا ہے. زمانہ ابراہیم کا ہے، نبوت بھی ابراہیم کی ہے، امت بھی ابراہیم کی ہے، ذکر میرے آقا کا ہو رہا ہے. زمانہ اسماعیل کا، نبوت اسماعیل کی، امت اسماعیل کی، ذکر میرے آقا کا ہو رہا ہے. زمانہ موسیٰ کا، نبوت موسیٰ کی، امت موسیٰ کی، ذکر میرے آقا کا ہو رہا ہے. زمانہ عیسیٰ کا، نبوت عیسیٰ کی، امت عیسیٰ کی، ذکر میرے آقا کا ہو رہا ہے. اللہ بتانا چاہتا ہے کہ آدم سے لے کر کائنات
عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے درمیان تشریف فرما ہے، وعظ و نصیحت کر رہے ہیں۔ دیکھا کہ کونے کے اندر چند لوگ بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں سن رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام مخاطب ہوئے ان سے، کہنے لگے لوگوں توجہ سے سنو میرا وعظ، آج میرا آخری بات ہے، توجہ سے سنو۔ ایک صحابی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امتی کھڑا ہوا، کہنے لگا حضرت آپ نے تو آج تک اس طرح کی بات نہیں کی، اور آپ تو وعظ و نصیحت سے تھکتے بھی نہیں، اور وعظ و نصیحت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے بھی نہیں دیتے، اب اتنا اکتا گئے ہو کہ اب آج آخری بات ہے، اس کے بعد وعظ نہیں ہوگا۔ فرمایا بات یہ ہے، یہ نہیں کہ میں تھک گیا ہوں وعظ سے، بات یہ ہے کہ اب میرا بلاوا آ گیا ہے۔ دوسرا کھڑا ہوا، کہنے لگا حضرت کیسی بات کرتے ہو، آپ کی عمر ابھی 33 برس بھی نہیں ہے اور ابھی سے آپ نے جانے کی تیاری کر لی۔ فرمایا جلدی مجھے نہیں ہے، اصل میں جس رب نے مجھے بھیجا ہے اب وہی مجھے بلانا چاہتا ہے۔ تیسرا کھڑا ہوا، کہنے لگا حضرت واقعی اگر آپ جا رہے ہیں یہاں پر تو اندھیرا ہو جائے گا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں جا رہا ہوں، یہاں اندھیرا ہو جائے گا، مگر میرے بعد جو آ رہا ہے نا، جہاں زمین تو کیا آسمانوں میں آنے سے اجالا ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، تو عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، میں جا رہا ہوں اور میرے جانے سے اندھیرا بھی ہوگا، لیکن فرمایا صرف اسی جگہ پہ اندھیرا ہوگا، لیکن جو میرے بعد آنے والا نبی ہے جب دنیا میں قدم رکھے گا، یہ کائنات زمین تو زمین رہی، آسمانوں پہ بھی اس کے آنے سے اجالا ہو جائے گا۔ ایک چوتھا صحابی کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے حضور ہم نے تو آپ کو ہی سب کچھ مانا ہے۔ دیکھیے ہمیشہ شاگرد اپنے ہی استاد کی بات کرتا ہے، دوسرا استاد جتنا قابل ہو اس کے کاغذوں میں کچھ نہیں ہے۔ ہمیشہ مرید اپنے ہی پیر کی بات کرتا ہے، ہمیشہ مریض جو ہے وہ اپنے طبیب اور حکیم کی بات کرتا ہے۔ تو اسی طرح کی بات اس صحابی نے بھی کی کہ اے عیسیٰ ہم نے تو سب کچھ آپ کو ہی سمجھا ہے، اللہ نے آپ کو شریعت بھی دی ہے، اللہ نے آپ کو طریقت بھی دی ہے، اللہ نے آپ کو امامت بھی دی ہے، اللہ نے آپ کو سلطنت سے بھی نوازا ہے، پوری کائنات کی بادشاہی بھی عطا کی ہے، اللہ پاک نے آپ کو بڑا مقام دیا ہے، ہمارے نزدیک تو آپ سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اب تو یہ بنتا تھا کہ اپنی تعریف سن کر خوش ہوتے، شاباش دیتے، جلال میں آئے، کہنے لگے اپنی باتیں یہاں روک دو، تم آنے والے نبی کی شان میں کمی کر رہے ہو۔ فرمایا بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ ساری ڈگریاں اور سارے مرتبے اور سارے مقام اللہ پاک نے مجھے عطا کیے ہیں، مگر یاد رکھو اس نبی کی اتنی عظیم شان ہے، وہ اتنی عظمتوں والا ہے، وہ اتنی رفعتوں والا ہے کہ اگر میرے نصیب میں کرے رب اور اس نبی کو میرے جیتے جی اس دنیا کے اندر بھیجے اور مجھے اس کے جوتے جوڑنے اور اس کے جوتے سیدھے کرنے کا موقع مل جائے تو فرمایا سلطنت پہ فخر نہیں ہے، بادشاہت پہ فخر نہیں کروں گا، اپنی شریعت پہ فخر نہیں کروں گا، طریقت پہ فخر نہیں کروں گا، کائنات کی کسی شے پہ فخر نہیں کروں گا، اگر فخر کروں گا تو مصطفیٰ کی غلامی پہ فخر کروں گا۔ سب کچھ ہے میرے آقا کی بنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک شخص نوجوان یہودی ہے،
لیکن میرے آقا سے محبت بہت کرتا ہے یہودی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت بہت زیادہ ہے، اور کام اس کا کیا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہر محفل کو اٹینڈ کرتا ہے، اور جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے جوتے مبارک اتار کے مجلس میں داخل ہوتے ہیں تو وہ سرکار کے جوتے اٹھا کے اپنی گود میں رکھ لیتا، سرکار کے جوتے مبارک اٹھا کے اتنی عقیدت ہے کہ اپنی گود کے اندر رکھ لیتا ہے۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے ابھی تو محفل کی ابتدا ہے اور اس کی عقیدت کی ابتدا ہے کہ سرکار کے جوتے اٹھائے اور اپنی گود میں رکھ لیے، پھر جب سرکار محفل میں بیٹھتے ہوں گے اور سرکار کے چہرے کو جب وہ تکتا ہوگا تو عقیدت اور بڑھتی ہوگی، تو لامحالہ وہی جوتے اٹھا کے اپنے سینے سے بھی لگاتا ہوگا۔ پھر جب میرے آقا اس محفل میں بیٹھ کر بولتے ہوں گے، رس گھولتے ہوں گے، گویا آپ کے لبوں سے گلاب کی جب پتیاں نچھاور ہوتی ہوں گی تو اس کی عقیدت اور بڑھ جاتی ہوگی، پھر وہی جوتے مبارک اٹھا کے اپنی آنکھوں سے بھی لگاتا ہوگا۔ میرے نبی سے اتنی محبت ہے، اتنی عقیدت ہے۔ اور دوسرا اس کا کام یہ ہے کہ جب سرکار کو وضو کی حاجت ہوتی ہے تو لوٹا پانی کا بھر کے لاتا ہے اور میرے آقا کو وضو کرواتا ہے۔ 6 دن ہو گئے میرے آقا کی محفل میں حاضر نہیں ہے، غیر حاضر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ وہ فلاں یہودی وہ نہیں آ رہا، تو صحابہ نے اس کی اللہ کے حبیب کے وہ سخت بیمار ہے، حتیٰ کہ وہ تو موت کے قریب ہے۔ تو سرکار نے کہا اچھا یہی بات ہے تو نماز کے بعد ہم نے اس کی بیمار کرسی کے لیے جانا ہے، یہودی تیری عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ 2 جہاں کا سردار تیری عیادت کے لیے آ رہا، کتنا خوش نصیب ہے وہ۔ میرے آقا صحابہ کو لے کر پہنچتے ہیں وہاں، اس کی عیادت کرتے ہیں، بیمار کرسی فرماتے ہیں، اس کے بعد سرکار اس سے کہتے ہیں بیٹے کلمہ پڑھ لو، بیٹے کلمہ پڑھ لو، کلمہ۔ اب وہ باپ سے ڈرتا ہے، باپ کی طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہے، باپ سے اصل میں وہ ڈرتا ہے، کلمہ تو وہ دل سے پہلے سے ہی پڑھ چکا ہے، لیکن باپ سے چونکہ ڈرتا ہے تو اس لیے زبان پہ کلمہ نہیں لایا۔ میرے آقا نے تھوڑی دیر کے بعد پھر کہا بیٹے کلمہ پڑھ لے، پھر وہ باپ کی طرف دیکھتا ہے، اب اس کا باپ کہتا ہے اپنے بیٹے سے، او بیٹے میری طرف دیکھتا کیا ہے تو؟ وہ کوئی خوش نصیب ہوتا ہے جسے محمد عربی گھر آ کے کلمہ پڑھاتے ہیں۔ جب مصطفیٰ کریم تیرے گھر میں آ ہی گئے ہیں، تجھے کلمہ پڑھا ہی رہے ہیں، تو میری طرف دیکھتا کیا ہے؟ پہلے مصطفیٰ کا کلمہ۔ تو جب باپ اشارہ کرتا ہے، باپ کے اشارے کی دیر ہوتی ہے، فوراً مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ آگے کیا ہوتا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام ادھر سے جب اسرائیل آ جاتا ہے، روح قبض کر لی جاتی ہے، اب میرے آقا اس کے گھر سے باہر قدم رکھتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے کہ جس نے میری وجہ سے اسے دوزخ سے بچا لیا ہے، جس نے میری وجہ سے اسے دوزخ سے بچا لیا ہے۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے، سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس یہودی کے پاس کچھ عمل تھا؟ کوئی عمل نہیں تھا۔ دیکھیے ایمان سے پہلے، کلمہ پڑھنے سے پہلے کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہوتا، جتنی بڑی نیکی کر جاؤ قابل قبول نہیں۔ مثال کے طور پر حاتم طائی بہت بڑا سخی گزرا، سنا ہے کہ اس کے محل کے 8 دروازے تھے، ہر دروازے پہ سوالی آتا ہے، منہ مانگی خیرات لیتا ہے، جب اس کا دامن بھر دیا جاتا ہے تو اب وہ ایسا نہیں کہ اب گھر کو جائے، پہلا دروازہ چھوڑ کے دوسرے دروازے پہ آ جاتا ہے، وہاں سے بھی منہ مانگی خیرات لیتا، جب اس کا دامن بھر دیا جاتا ہے تو اب ایسا نہیں کہ اب گھر کو جائے، تیسرے دروازے پہ آ جاتا، حتیٰ کہ ایک ایک سواری 8 دروازوں سے خیرات لینے کے بعد گھر نہیں جاتا، پھر پہلے پہ آ جاتا۔ کیوں؟ وہ سمجھتا ہے حاتم طائی کے مزاج کو کہ حاتم طائی کسی کو روکتا نہیں، کسی کو ٹوکتا نہیں، کسی سے یہ نہیں کہتا
کہ اتنی بار لے چکا ہے یار، اب پھر تو آ گیا ہے، کسی اور کو بھی میں نے دینا ہے؟ نہیں، وہ کہتا ہے جو بھی آئے، جتنی بار آئے، ہر ایک کو دیتے جاؤ، ہر ایک کی جھولی کو بھرتے جاؤ، کسی کو خالی نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا سخی۔ بعض کو تو وہم ہوا کہ یار اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ تمہارے نبی سے بھی معاذ اللہ بڑا سخی ہے۔ حاتم طائی کہ اس کے محل کے 8 دروازے ہیں، جبکہ تمہارے نبی کے گھر کا تو ایک دروازہ ہے، تو حاتم طائی بڑا سخی ہوا۔ میں نے کہا پاگل، تو دیکھتا ہے دروازوں کو، ٹھیک ہے ادھر 8 دروازے ہیں، ادھر ایک دروازہ ہے، مگر یہ بھی تو دیکھ کہ حاتم طائی کے 8 دروازوں سے خیرات لینے کے بعد بھی سوالی کا جی نہیں بھرتا، پھر پہلے دروازے پہ آ جاتا ہے۔ قربان جاؤ محمد عربی کی سخاوت پر کہ جو ایک مرتبہ آپ کے در اقدس پہ آ جاتا ہے، زندگی بھر اسے مانگنے کی حاجت نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ حاتم طائی کتنا بڑا سخی ہے، کتنی بڑی نیکی کر رہا ہے، مگر اس کے باوجود بھی حاتم طائی جنت میں نہیں جائے گا۔ حاتم طائی جنت میں نہیں جائے گا، یہ مختلف ہی مسئلہ ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس کے پاس ایمان نہیں تھا، اس نے میرے آقا کریم کا کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی عمل قابل قبول اس وقت ہے جب تم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، جب تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے۔ تو اب اس یہودی جوان کے پاس ایمان کی دولت تھی، اور ایمان کی دولت سے پہلے کوئی عمل اس کا قابل قبول نہیں، اور جب ایمان کی دولت آئی تو اس کے بعد اس کی روح قبض کر لی تھی، اس کے پاس نیکی کا کوئی وقت اور موقع اسے نہ ملا اللہ کی طرف سے، تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو کیا تھا اس کے پاس؟ صرف غلامی رسول تھی، صرف مصطفیٰ کے جوتے اٹھائے تھے۔ تو مجھے کہنے دیجئے، مصطفیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک نے میری وجہ سے بچایا ہے، مگر ہم عاشقیوں کہیں گے مصطفیٰ تمہارا مقام فراہم بڑا ہے، تمہاری وجہ سے نہیں، یہ آپ کے جوتوں کا صدقہ ہے کہ اللہ پاک نے اسے دوزخ سے نکال کے جنت کا حقدار بنا۔ یہ میرے مصطفیٰ کا مقام ہے۔ بات چل رہی تھی عظمت مصطفیٰ کی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم گھر سے نکلے سیر کی خاطر، چلتے چلتے ایک جنگل میں پہنچے، دیکھا وہاں کچھ قبیلے والے ہیں، انہوں نے پڑاؤ ڈال رکھا، قریب ان کے اونٹ بندھے ہوئے، سرخ رنگ کے اونٹ ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ایک اونٹ بڑا پسند آیا، پوچھا اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ اس نے کہا میں۔ مالک کھڑا ہوا کہنے لگا میں۔ میرے نبی نے پوچھا یہ بتاؤ کہ یہ اونٹ بیچنا چاہتے ہو؟ اب اللہ جانے وہ اونٹ بیچنا چاہتا تھا یا نہیں، اس کے منہ سے نکل گیا ہاں بیچنا چاہتا تھا۔ سرکار نے کہا کتنے کا؟ اس نے کہا اتنے کا۔ سودا طے ہو گیا۔ میرے آقا فرمانے لگے بھائی بات یہ ہے کہ میں گھر سے جب چلا تھا تو سیر کی نیت سے، میری جیب کے اندر رقم نہیں ہے، اگر مجھ پہ اعتماد ہو اور یقین ہو تو یہ اونٹ مجھے دے دو، ابھی میں جا کے کسی کے ہاتھ رقم بھیج دوں گا۔ اس نے کہا مجھے اعتماد ہے، مجھے اعتماد ہے، اور حالت یہ ہے کہ ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہا ہے مصطفیٰ کے چہرے کو، مصطفیٰ کے چہرے کو تک رہا ہے۔ جب سے مصطفیٰ کے چہرے پہ اس کی نظر پڑی ہے، نظر ہٹائی نہیں ہے، بس بے خودی کے عالم میں باتیں کیے جا رہا ہے۔ میرے آقا اوجھل ہو جاتے ہیں، جب نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں تو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتا ہے، جب ہوش آتا ہے تو ساتھ والا ساتھی پوچھتا ہے اوے جس کو تو نے اتنا قیمتی اونٹ دیا ہے کیا اس کا عطا پتہ بھی تو جانتا ہے؟ اس نے کہا عطا پتہ تو میں نہیں جانتا۔ اس کا نام؟ اس نے کہا نام کا بھی مجھے معلوم نہیں۔ مکان؟ اس نے کہا مکان کا بھی معلوم نہیں۔ چلو شہر سے؟ اس نے کہا شہر کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اس نے کہا پاگل اتنا قیمتی اونٹ ادھار اجنبی شخص کو بھی کوئی دے دیتا ہے، اتنا اعتماد ہے تیرا اس
اس نے کہا یار چلو مجھے تو ہوش نہ تھی، میں تو اس کی صورت میں کھویا ہوا تھا، تم ہی مجھے بتا دیتے۔ تو ایک بولا یار ارادہ میں نے بھی کیا تھا، مگر جب وہ شخص بات کرتا تھا نا اس کے لبوں سے پھول جھڑتے تھے، میں بس اسی شے کو دیکھتا رہ گیا۔ دوسرے نے کہا یار جب وہ مسکراتا تھا نا اس کے دانتوں سے نور کی شعائیں نکلتی تھی، سامنے پہاڑ پہ ان شعاؤں کا عکس پڑتا تھا، میں بس اسی شے کو دیکھتا رہ گیا۔ ان کی محفل میں نشیر ان کے تبسم کی قسم ہم دیکھتے رہ گئے، ہاتھ سے جانا دل کا۔ سب نے کہا یار ہم تو اس کے حسن و جمال میں کھوئے رہے، ہمیں یاد ہی نہ رہا کہ اس سے عطا پتہ پوچھ لیں۔ اتنے میں خیمے کی اوٹ سے ایک عورت نکلتی ہے، کہتی ہے خبردار اس مہجبی کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا، انا ضامن اللہ ہوں، اگر وہ رقم لینے نہ آیا تو اس کی رقم میں دوں گی۔ انہوں نے کہا تو ضامن بن رہی ہے، یہ بتا تو عطا پتہ جانتی ہے؟ اس نے کہا عطا پتہ مجھے بھی معلوم نہیں ہے، جانتی میں بھی نہیں ہوں وہ کہاں کا رہنے والا ہے۔ انہوں نے کہا پھر ضمانت کس چیز کی دے رہی ہے؟ اس نے کہا پاگلو اس کے چہرے پہ جو نور کی شعائیں اٹھ رہی تھی اس کا نورانی چہرہ بتا رہا تھا کہ ایسا شخص کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب ہوتا کیا ہے، اتنے میں آقا کے غلام آ جاتے ہیں رقم لے کے، کھجوریں لے کے، کھجوریں پوچھتے ہیں اونٹ کا مالک کون ہے؟ مالک کھڑا ہو جاتا ہے، وہ بولتے ہیں کہ ہمارے نبی نے یہ کھجوریں بھیجی ہیں، اگر چاہو تو بیچ کے اونٹ کی رقم پوری کر لو اور اگر چاہو تو اپنے استعمال میں لے آؤ۔ اب جب انہیں پتہ چلتا ہے نا کہ یہ اسی شخص کے غلام ہیں اور رقم دینے آئے ہیں اونٹ کی، تو وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں چھوڑ اونٹ کی بات، چھوڑ کھجور کی بات، ہمیں بس یہ بتا دے کہ وہ چاند کے چہرے والا رہتا کہاں ہے، اس کا پتہ کیا ہے، اس کا ٹھکانہ کہاں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں آؤ ہم لے چلتے ہیں۔ اب آگے آگے مصطفیٰ کے غلام جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے وہ سارے قبیلے والے جا رہے ہیں۔ جب پہنچتے ہیں میرے آقا کی بارگاہ میں، پہلے تو سرسری نگاہ سے دیکھا تھا، پہلے سرسری نگاہ سے، اب پہلے بلا ارادہ اور سرسری نگاہ سے دیکھا تھا، اب تو تک کے دیکھ رہے ہیں، بال ارادہ دیکھ رہے ہیں، بالقصد دیکھ رہے ہیں۔ جب مصطفیٰ کو غور سے تکتے ہیں تو پھر نہ وہاں اونٹ کی بات ہوتی ہے نہ کھجور کی بات ہوتی ہے، سارے کہتے ہیں اے مصطفیٰ پہلے اونٹ بیچا تھا، اب بازار محمد کے اندر اپنے آپ کو بیچنے آئے ہیں۔ پہلے اونٹ کا سودا تھا، اب ہم اپنی جانوں کا سودا کرنے آئے ہیں، ہمیں بھی کلمہ پڑھائیے اور اپنے غلاموں میں داخل فرما لیجیے۔ پھر ہوتا کیا ہے، مصطفیٰ کلمہ پڑھاتے جا رہے ہیں، وہ کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں اور یوں مصطفیٰ کے غلام بن جاتے ہیں۔ یہ ہے میرے آقا کا مقام۔ یہ تو وہ ہے نا جنہوں نے دیکھا ہے، ایک ایسا عاشق بھی ہے کہ جس نے دیکھا نہیں ہے مگر اس کا عشق، شاید کائنات کے اندر ایسا نبی کا عاشق کوئی نہ آیا۔ میری مراد سلطان العاشقین سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعض کہتے ہیں کہ اویس کرنی ایک تخیل ہے، اویس کرنی ایک خیال ہے، حقیقت میں اویس کرنی نام کی کوئی شے نہیں تھی، لوگوں کی بنائی ہوئی بات ہے، مگر یہ سب فضول ہے۔ حقیقت یہ ہے اگر سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھو تو مطالعہ کرنے سے پتہ چلے گا کہ اویس کرنی مقبول بارگاہ الہ تھے، اور سچ تو یہ ہے محبوب مصطفیٰ۔ کون اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ بنی ربیہ کی بکریوں کی تعداد کے برابر میرے وہ امتی جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی، اللہ اویس کی شفاعت کے ذریعے ان سب کی بخشش فرما دے گا۔ اویس کرنی کی شفاعت کے ذریعے اللہ ان سب کی بخشش فرما دے گا۔ کون اویس کرنی؟ بیٹھے ہیں ایک جگہ پر، سامنے چند شخص آ کے بیٹھ گئے،
5 کی تعداد ہے. ویسے کرنی اپنے ہی خیال میں بیٹھے ہیں, اچانک نگاہ اٹھاتے ہیں, ان 5 پہ جب نگاہ پڑتی ہے ان 5 کو حضرت ویسے کرنی بنا دیتے ہیں, اپنے جیسا بنا دیتے ہیں. اتنے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں. آپ کے ہاتھ پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جبہ مبارک ہے. اب دیکھ رہے ہوتے ہیں ویسے کرنی کو, ویسے کرنی کھڑے ہو جاتے ہیں. اے عمر, کیا ویسے کرنی کو جاننا ہے, ویسے کرنی سے ملنا ہے؟ عمر نے کہا ہاں, مگر یہاں ماجرا عجب ہے. 6 شخص مجھے ایک ہی شکل کے نظر آ رہے ہیں, پتہ نہیں ان میں سے ویسے کرنی کون ہے. ویسے کرنی نے کہا یہ تو کوئی مشکل بات ہی نہیں ہے. اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ ویسے کرنی کون ہے, ایسا کرو میرے جبہ, میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جبہ کو نیچے رکھ دو. یہ جبہ خود بخود اٹھ کر جس کے جسم پر چلا گیا وہی ویسے کرنی ہوگا. اب جبہ کا معجزہ بھی دیکھو. لوگ تو کہتے ہیں نبی کو علم نہیں ہے, نبی کے جبے کا معجزہ دیکھو, نبی کے جبے کا کمال دیکھو. عمر رکھتے ہیں جبہ نیچے. اب ہوتا کیا ہے, جبہ خود بخود اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہوا ویسے کرنی کے بدن پہ آ جاتا ہے. یہ ہے ویسے کرنی. اب ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام کیا, اتنا جو مقام ملا ہے ویسے کرنی کو, اس کی وجہ تو سنیے. سیدنا ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا دن اپنی نابینا ماں کی خدمت میں مصروف رہتے. سارا دن نابینا ماں کی خدمت میں مصروف رہتے. جب رات کا وقت ہوتا دیکھتے کہ اب ماں کے سونے کا وقت ہے تو پوچھتے ماں اگر اجازت ہو تو میں اپنے مدینے والے نبی کو دیکھا. ماں کہتی بیٹا میں اس وقت قریب المرگ ہوں اور تیرے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ تو چلا جائے اور میں مر جاؤں اور مجھے دفنانے والے کوئی نہ ہو, کفنانے والے کوئی نہ ہو, اور میرے جنازے کو کندھا دینے والا ہی کوئی نہ ہو. اس لیے بیٹے نہ جائیں, خاموش ہو جاتے. جب ماں سو جاتی اب اگلا کام ویسے کرنے کا. ماں کو سلانے کے بعد ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن کی گلیوں میں گھومنا شروع کر دیتے, کرن کی گلیوں میں چکر لگاتے اور ایک ایک سے پوچھتے یار تم نے میرے نبی کو دیکھا ہے, تم میں سے کسی نے میرے آقا کے چہرے کو تکا ہے, مجھے یہ تو بتا دو میرے آقا کا چہرہ کیسا ہے. ایک طرف تھی, ایک خواہش تھی کہ دیکھوں تو صحیح وہ نبی ہے کیسا. اب لوگ کہہ دیتے کہ ہمیں معلوم نہیں, تو پھر وہ ایسے کر رہے اس جگہ چلے جاتے, کرن کے اس حصے میں چلے جاتے جہاں پر مکہ کے تاجر آ کے ٹھہرتے کہ یہ مکہ کے تاجر ہیں اور اسی نبی کے علاقے سے آئے ہیں, انہوں نے تو دیکھا ہوگا نا. تو اب ان کے پاس پہنچ جاتے کہ یار تم میں سے کسی نے اس آخری نبی کو دیکھا ہے, تم میں سے کوئی جو مجھے اس کی چشمے نرگسی کا حلیہ بتا دے, کوئی ہے تم میں سے جو بطوحا کے چہرے کا حلیہ بیان کرتے, کوئی ہے تم میں سے جو بلیل کی زلفوں کا نقشہ کھینچ ڈالے, کوئی تو ہو یار تم میں سے جو مجھے یہ بتا دے میرے نبی کی گفتار کیسی ہے, یہ بتا دے نبی کی رفتار کیسی ہے, یہ بتا دے نبی کا حسن کیسا ہے, یہ بتا دے نبی کا جمال کیسا ہے. لیکن جواب نہیں ہوتا تھا. جب بار بار حضرت ویسے کرنی یہی باتیں دہراتے تو اب لوگوں نے ویسے کرنی کو پاگل سمجھنا شروع کر دیا. جب بار بار روزانہ ویسے کرنے کا کام ہی یہی ہے اور ہر وقت جو بھی ملتا ہے یہی پوچھتے ہیں کیا میرے نبی کو جانتے ہو, تو لوگوں نے کہا یہ پاگل ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب ایک کو پاگل بنا دیا جاتا ہے معاشرے کے اندر تو پھر ہر ناروا سلوک اس کے ساتھ برتا جاتا ہے, اس پر پتھر بھی برسائے جاتے ہیں, اس کے راستے میں کانٹے بھی بچھائے جاتے ہیں, گھر سے دھکے دے کے نکالا بھی جاتا ہے. پھر یہی ویسے کرنے کے ساتھ ہوتا تھا, لوگ کانٹے بھی بچھاتے تھے, لوگ دھکے بھی دیتے تھے, لوگ پتھر بھی مارتے تھے. اور ویسے کرنے کی حالت یہ ہوتی تھی کہ کرن کی گلیوں میں پتھر بھی کھاتے تھے, کبھی پتھر کھاتے ہوئے ادھر بھاگتے, کبھی ادھر بھاگتے, پتھر بھی کھا رہے ہیں, بھاگ بھی رہے ہیں اور لب پہ محمد محمد بھی جا رہی ہے. بتا کہ صورت وچ مل پوے یہ خیال جو ہے وہ پندے ہیں, کبھی ہوں ڈرتے کبھی ہوں ڈرتے, ہر درد ہے
مٹی بشکول دے وچ کہ چھڑک علاوہ پندے ہیں جلے نورا پندن پیچھا نہیں تیرے عشق پلائے بڑے پندے ہیں. یہ حالت تھی ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اب ہوتا کیا ہے پتھر کھا کھا کے وہ ایسے کرنی کے جسم کا چمڑا جو ہے وہ گلنا شروع ہو جاتا ہے, جسم سے اترنا شروع ہو جاتا ہے, وہ ایسے کرنی ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتا ہے, وہ ایسے کرنی ایک